مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ عین اسی وقت جب علیحدگی پرست دہشت گردی کی تنظیمیں آپ پہ بلوچستان اور پختونخوا پہ حملے کر رہے ہیں، عین اسی وقت جب مذہب کے نام پہ بین الاقوامی کورٹوں کی مدد سے آپ کو ملک بھر میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے سے مجبور ہو چکے ہیں، عین وقت جب پورا ملک میں دہشت گردی کا آگ جل رہا ہے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے، جس سے وفاق کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ان سب کو ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو کون بولیں گے؟ کیا یہ نہ کھپے والے کوئی روک سکتے ہیں؟ ان کا دشمنی ہے تو نیشنل ہائی وے سے ہے، ان کا دشمنی ہے تو آپ کے اپنے ہائی ویز پہ آ کے دھرنا وہاں جو ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے، انہوں نے ایک کنال نہیں بنایا بھائی، جو بنا رہے ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت ہے، ان کو اختیار ہے، ان کا حکومت ہے۔ آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے تو ان کو شکریہ کہنا چاہیے حیدرآباد کی عوام کو، شکریہ کرنا چاہیے حیدرآباد والے کو، کہ اور دیکھنے کے بجائے یہاں آ کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں، آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے چاہا کہ آج آ کے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اعتراض دیکھ یہ سمجھ کے کہ میرے ساتھ تو کابینہ میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے تو نہیں ہیں، مگر ان کے بغیر میرا حکومت نہیں چلتا، ان کا بغیر میرا سیشن نہیں چلتا، ان کا بغیر میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا، ان کے بغیر پتہ نہیں بین الاقوامی سطح پہ کیا کیا ہوئے گا، ان کے بغیر میں بجٹ پاس نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ مان جاتا کہ میں روک رہا ہوں بھائی، میں روک رہا ہوں آپ کے اعتراضات کی وجہ سے، وہ مان جاتا کہ آپ کے اعتراضات دور کرنے تک یہ منصوبہ ختم، مگر افسوس کے ساتھ وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بھی پہلے بھی کہا، میں پھر سے دہراتا ہوں، اگر میں نے شہباز شریف صاحب اور حیدرآباد کے عوام کے درمیان اگر میں نے فیصلے کرنا ہے تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے، ہر بار میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد توڑتے اور ان کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں کہ ان کو عبرتناک شکست ہو،
ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں معاشی ترقی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملے۔ اور اس حد تک جہاں تک میاں صاحب کہہ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، تو اس حد تک ہم تو ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، مگر میں یہ کیسے مانوں کہ پاکستان بھر کے کسانوں کا، صرف سندھ کے نہیں، پاکستان بھر کے کسانوں کا معاشی قتل ہو اور میں اس معاشی قتل کے ساتھ ہوں۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی کسان، سندھ کی ہاری، پنجاب کا کسان زراعت کے شعبے پہ تاریخی انقلاب لے کر آئے۔ وہ قائد عوام تھا جس نے سب سے پہلے بے زمین ہاریوں کو، کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی جو ہر مشکل میں کسان کی آواز تھی، ہاری کی آواز تھی۔ صدر زرداری نے پاکستان کو زراعت کا شعبہ کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا تھا، صدر زرداری کی وجہ سے۔ اس لیے صدر زرداری نے جو پیسہ، آپ کا پیسہ ہم باہر بیچ کے دوسرے ممالک کا آٹا منگواتا تھا، صدر زرداری نے وہی پیسہ پاکستان کا کسان پہ خرچ کر کے، سندھ کا ہاری پہ خرچ کر کے، پنجاب کا کسان پہ خرچ کر کے پاکستان کو ویٹ، گندم کا ایکسپورٹر بنا دیا۔ مطلب ہم دوسرے ممالک کے خریدنے کے بجائے اپنے کسانوں سے خرید رہے تھے، اپنا ہاریوں سے خرید رہے تھے، وہ خوشحال بن رہے تھے اور پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا تھا۔ یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اور اس وقت جس طریقہ سے یہ شیر پنجاب کا کسان اور سندھ کا ہاری کا خون چوس رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن،